بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ محترم بھائیوں، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ 1-2 دن میں رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو خصوصی اہمیت دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے فضائل اور اس کے احکام بیان کیا ہے۔ تو جب جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اس مہینے کا استقبال یا اس مہینے کا سواگت اچھی نیت کے ساتھ کریں، عبادت کا ارادہ کریں، نیکی کمانے کا ارادہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کا ارادہ کریں، دل کو صاف رکھیں، گناہوں سے پاک رکھیں، اچھی نیت کے ساتھ رہیں، اور جو کچھ بھی اس رمضان میں مسائل پیش ہوں گے، جو بھی احکام ہوں گے، انہیں سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ ایسے ہم اس رمضان کا استقبال کریں، اس طرح ہم اس کا سواگت کریں، تب جا کر کے ہم اچھے اور سچے مسلمان بن سکتے ہیں۔ اور ہر مسلمان کو ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے، بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ آج کی اس مجلس میں میں اسی رمضان سے کے فضیلت اور اہمیت کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ رمضان کی فضیلت کے سلسلے میں ایک حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ اس سے بڑی بات ایک مسلمان کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا دروازہ کھول دے رہا ہے۔ اب غور کیجئے کہ آدمی آپ کے سامنے کوئی ایسا گھر ہے، اس کے اندر بہت سارا مال و دولت، ساز و سامان، کھانا پینا اور آرام اور آشائش کی چیزیں رکھی ہوں، اور اس گھر والا وہ دروازہ کھول دے سب کے لیے دروازہ کھول دے کہ آؤ اور جتنا چاہے لے جاؤ، جتنا چاہے لے جاؤ، اس گھر میں آؤ۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ کسی کے لیے ممانعت نہیں ہے، کسی کے لیے ممانعت نہیں ہے۔ جنت کا دروازہ کھل گیا، اب یہ کہ اس میں جانے کے لیے اس حیثیت کا بننا پڑے گا نا، اس حیثیت کا بننا پڑے گا، اس کیٹیگری میں آنی پڑے گی کہ ہم اس کیٹیگری میں جا کر کے اس میں داخل ہو جائے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جانا ہے، اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ مختصر سی بات۔ تو فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَأُغْلِقَتْ یا غُلِّقَتْ ابواب النار یا ابواب جہنم، جہنم کے دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ یعنی جو بے تحاشا لوگ جہنم میں برا عمل کر کے جا رہے تھے وہ فی الحال بند ہے۔ آدمی تھوڑی سی برائی چھوڑ کر کے اور تھوڑا سا عمل کر کے اس جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے۔ تو جہنم کا دروازہ بند ہے۔ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ، ہمارا سب سے بڑا جو دشمن ہے شیطان، اسے بیڑیوں میں جکڑ دیا ہے۔ آدمی اگر چاہے، ایسے شیطان تو وسوسے دلاتا رہتا ہے آدمی کو، لیکن رمضان میں وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اگر ہم اور آپ ارادہ کریں کہ ہمیں یہ نیک کام کرنا ہے تو کر لیں گے، رکنے والا کوئی نہیں ہے، شیطان رکنے والا بند ہے، وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ تو یہ رمضان کی یہ فضیلت ہے کہ اس کے اندر برائیوں سے آدمی بچتا ہے، اچھائیاں کرتا ہے، جہنم سے بچتا ہے اور جنت میں جاتا ہے۔ یہ بڑی فضیلت ہے رمضان کی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو اسی وقت شیطان اور مردۃ الجن، جو سرکش جن ہیں، جو بدماش قسم کے جو سرکش جن ہیں، جو اڑیل قسم کے جن ہیں، وہ جن اور شیطان دونوں بیڑیوں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ یعنی جن یا شیطان، کوئی بھی آپ کو گمراہ کرنے والا، بہکانے والا موجود نہیں ہے، اور جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اور کبھی جب تک رمضان نہ ختم ہو جائے
کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اسی طرح جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ وَنَادَى مُنَادٍ، ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی چاہنے والے، نیکی کا ارادہ کرنے والے، آؤ آگے بڑھو، نیکی کرو۔ سامنے پڑا ہوا ہے، نماز سامنے ہے، اذان ہو رہی ہے، چلو نماز پڑھو۔ کسی کے ساتھ بھلائی اور احسان کرنا ہے، چلو اس کے ساتھ احسان کرو۔ صدقہ کرنا ہے، چلو صدقہ کرو، خیرات کرو۔ نماز کھڑی ہے، چلو نماز کے لیے، ہے کہ نہیں؟ مؤذن پکار رہا ہے، اس کی باتیں سنو، چلو مؤذن کی پکار سن کر کے آؤ مسجد میں، تراویح کے لیے نماز ہونے والی ہے، تراویح کی نماز ہونے والی ہے، چلو، ہے کہ نہیں؟ یا باغی الخیر اقبل، آؤ خیر کے چاہنے والے، دل میں تھوڑی سی بھی چاہت ہے تو آگے بڑھو، آگے بڑھو، جہنم سے بچو اور جنت کو اپنا لو۔ یا باغی الشر اقصر، اور برائی کرنے والے، برائی چاہنے والے، شر چاہنے والے، رک جا، رک جا، اپنی برائی کو روک دے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاء مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے اللہ تبارک و تعالی اس رات میں، اس رمضان میں آزاد کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہر رات ہوتا ہے، یہ ہر رات ہوتا ہے، پکارنے والا ہر رات پکارتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر رات جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے، جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اب کوئی آدمی رمضان میں بھی جہنم سے آزاد نہ ہو سکے، جنت میں نہ جا سکے، تو پھر افسوس ہے اس کی قسمت پہ۔ روزہ رمضان کے مہینے میں روزہ فرض ہے، فرض ہے، یعنی اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے، انکار کر کے چھوڑتا ہے، تو وہ کافر ہوگا، مسلمان نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام کے ارکان میں سے ہے۔ فرضیت کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مومنو تمہارے لیے روزہ فرض کیا گیا ہے، تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا ہے، ضروری ہے۔ کوئی آدمی چھوڑنا چاہے کہ چھوڑ دیتے ہیں کوئی بہانہ کر کے، تو نہیں چھوڑ سکتا، اسلام سے خارج ہو گیا۔ جیسے نماز کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہتا، روزے کا انکار کرنے والا بھی مسلمان نہیں رہتا، ہے کہ نہیں؟ اور اسلام کے ارکان میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ بنیاد کا مطلب پیلر ہوتا ہے، ایک پیلر بھی غائب تو اسلام نہیں رہے گا، اسلام ختم ہو جائے گا، جس میں سے ایک ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا گواہی دینا، اور دوسرا ہے نماز قائم کرنا، تیسرا ہے زکوٰۃ دینا، چوتھا ہے خانہ کعبہ کا حج کرنا، وسعت ہے، طاقت ہے، ہمت ہے، وسائل ہیں تو حج کرنا، اور اسی طرح صوم رمضان، رمضان کا روزہ، تو یہ فرض ہے اور اسلام کے ارکان میں سے ایک ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا برکت والا مہینہ ہے کہ اسی کے اندر قرآن مجید کا نزول ہوا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں نازل کیا تھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور باطل اور حق کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا، قدر کی رات میں نازل کیا۔ کب ہوتا ہے وہ؟ رمضان میں ہوتا ہے نا، رمضان کے آخری عشرے میں قدر کی رات ہے۔ اسی طرح ایک سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اسے ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے، مبارک رات میں نازل کیا۔ وہ مبارک رات کون ہے؟ وہی ليلۃ القدر ہے۔ اسی طرح روزہ، انسان اگر روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ ڈھال ہے، حدیث میں ہے الصیام جنہ، جیسے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے جنگ میں آدمی جاتا ہے لڑائی میں اور ڈھال رکھتا ہے اور تلوار اور تیر سے خود کو بچاتا ہے، اس کو ڈھال بولتے ہیں۔ اور آج کل کے زمانے میں جو ہے وہ جو پہنتے ہیں جس سے کیا کہتے ہیں، فائر پروف ہے کہ نہیں، وہ پروف ہے، وہ ایک دم انسان کو بچاتا ہے۔ کس چیز سے بچاتا ہے؟ 2 چیزوں سے بچاتا ہے، ایک تو برائیوں سے بچاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی من لم یدع قول الزور والعمل به، جو آدمی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے، ہے کہ نہیں؟ تو انسان جب روزہ رکھتا ہے تو جھوٹ سے
اور دغابازی سے، چغلخوری سے، غیبت سے، گالی گلوچ سے، لڑائی جھگڑے سے بچتا ہے تو اس سے یہ ڈھال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب روزے سے رہے تو یہ جہالت والی باتیں اور جھگڑے والی باتیں نہ کرے۔ اگر کوئی جھگڑا کرتا بھی ہے تو اس کو کہہ دو کہ میں روزے سے، اسے جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ تو انسان جب روزہ رکھتا ہے تو یہ ان برائیوں سے بچ جاتا ہے، برائیوں سے ہی روزہ اس کو بچا لیتا ہے۔ اور اسی طرح ڈھال ہے جہنم کی آگ سے، جہنم کی آگ سے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے۔ اسی طرح روزہ کا بڑا فائدہ یہ کہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ روزہ جو ہے نا گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو کچھ بھی گناہ پیچھے کیا ہے اگر ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے وہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح روزے میں آدمی تراویح پڑھتا ہے، رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو رمضان میں نماز پڑھے، تراویح پڑھے تو وہ بھی اس کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ اسی طرح شب قدر میں کوئی قیام کیا، نمازیں پڑھی تو اس کے لیے بھی ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر میں قیام کرے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی تین چیزیں یہاں پہ موجود ہیں جو گناہوں کو معاف کرا رہی ہیں: رمضان کا روزہ، تراویح اور قیام اللیل، لیلۃ القدر کا قیام۔ اور ایک اور چیز ہے، ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جمعہ سے جمعہ تک، جس کے اندر ہے کہ رمضان سے رمضان تک یہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے، رمضان سے رمضان تک یہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ اور روزے کا ایک فضیلت اور ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ روزے دار کے منہ کی جو خوشبو ہوتی ہے، منہ میں تو خوشبو کیا ہوتی ہے؟ بدبو ہوتی ہے نا، آدمی کے گیس سے بھرتا ہے تو آدمی جب چھوڑتا ہے تو کوئی پسند نہیں کرتا نا بدبو، لیکن اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشبو بنا دیا ہے، خوشبو بنا دیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ یوم القیامت من ریح المسک، کہ اللہ کی قسم، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی خوشبو یہ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ، دنیا کے سب سے قیمتی اور سب سے بہترین خوشبو کیا ہوتی ہے؟ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے اللہ کے نزدیک۔ ایک روزے دار کی یہ فضیلت ہے، روزے کی فضیلت۔ اور ایک اور فضیلت یہ ہے کہ روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں، دو خوشیاں ملتی ہیں۔ للصائم فرحتان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، یفرحہما اذا افطر فرح بفطرہ، جب روزہ کے لیے افطار کرتا ہے تو افطار کے وقت خوش ہوتا ہے نا، اللہ کی نعمت مل رہی ہے، پیٹ بھر رہا ہے، سکون اور اطمینان نصیب ہو رہا ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ آدمی دیکھتے ہیں کہ گھنٹوں سے آدمی افطار کے لیے تیاری کرتا ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ وہ روزہ دار ہی سمجھتا ہے، جو روزہ رہتا ہے اسی کو سمجھ میں آتی ہے کہ کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اور دوسری خوشی جب وہ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اور جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا، قیامت کے دن ملے گا تو اپنے روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ اتنا خوش ہوگا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا موقع نصیب ہو رہا ہے کہ نہیں۔ اور جو اللہ سے ملاقات کر لیا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے، وہ جہنم میں نہیں جائے گا، وہ جنتی ہے۔ اسی طرح جو آدمی روزہ نہیں رکھتا وہ کتنا بد نصیب ہے، کتنا بڑا بد نصیب ہے، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ایک تو وہ کافر ہو گیا، جان بوجھ کر کے روزہ نہیں رکھتا وہ کافر ہو گیا، اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن کو ڈھا دیا، ایک رکن کو، ایک پیلر کو گرا دیا۔ اور دوسری چیز یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علی، کہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو، یعنی محمد کا نام آئے تو میرے اوپر درود السلام نہ بھیجے، یعنی محمد کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے۔ اگر کوئی نہیں کہتا ہے تو وہ ناکام آدمی ہے، درماندہ آدمی ہے، بدقسمت آدمی ہے کہ نہیں، وہ کیسا مسلمان ہے کہ نہیں۔ اور اسی طرح ورغم انف رجل، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، وہ
نامراد ہو، ناکامیاب ہو، داخل علیہ رمضان، جس کے اوپر رمضان کا مہینہ آیا ہے، یعنی وہ رمضان کا مہینہ پایا اور ثم انسلخ، پھر رمضان کا مہینہ آیا بھی اور چلا بھی گیا، گزر بھی گیا، 30 دن یا 29 دن گزر بھی گئے، اور اس کے بعد قبل ان یغفر له، گزر گیا، اس کو مغفرت نہیں ملی، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف نہیں کیا، کوئی ایسا عمل ہی نہیں کیا کہ اس کی مغفرت ہو، ایسا گناہ کیا جس کی وجہ سے اس کی مغفرت نہیں ہو رہی ہے، تو وہ آدمی ناکام اور نامراد ہے۔ اور تیسرا آدمی وہ ہے کہ رجل نا خاک آلود ہو، نامراد ہو اور ناکامیاب ہو، وہ آدمی ادرک عنده ابواہ الکبر، جس کے سامنے اس کے ماں باپ بوڑھے موجود ہیں، اپنے ماں باپ کو، بوڑھے ماں باپ کو پایا ہے، فلم یدخلہ الجنہ، اور وہ دونوں اس کو جنت میں داخل نہ کر سکیں۔ وہ کیسے داخل کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی خدمت کریں گے نا، ماں کے کہتے ہیں نا قدموں کے تلے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے کہ نہیں؟ باپ کی خدمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن سلوک اپنی عبادت کے ساتھ ملا کر کے بیان کیا ہے، تو وہ بھی آدمی بھی مراد ہے۔ اسی طرح روزے دار کے لیے جنت میں ایک دروازہ ہے خاص، باب الریان جس کو کہا جاتا ہے، ریان، اس سے صرف روزے دار ہی جائیں گے، اور کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ جو روزے دار ہوں گے، جو پابندی سے روزے رکھتے ہوں گے، ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھتے ہوں گے، اس میں سے صرف وہی روزے دار داخل ہوں گے۔ لا يدخل منہ احد غیرہم، روزے دار کے علاوہ کوئی اس سے داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا این الصائمون، قیامت کے دن جب جنت میں جانے کا ٹائم ہوگا تو کہیں گے این الصائمون، پکارا جائے گا روزے دار کہاں ہیں، یہ روزے والے کہاں ہیں، فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے کہ نہیں؟ ان کو پکارا جائے گا تو روزے دار کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم ہیں، ہوتا ہے نا کسی کو پکارا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ہیں، تو وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ کیسا انعام ہوگا، کیسا اکرام ہوگا، کہا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکارنے والا پکارے گا، کیسے لوگ کھڑے ہوں گے کہ ہم ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو وہ کھڑے ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد وہ لوگ اسی دروازے سے داخل ہوں گے، اور جب داخل ہو جائیں گے فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، جب داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، اس کے بعد کوئی اس سے داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ روزے کے میں ایک اور عمل، روزے کے چند فضائل ہیں، روزے کے اور رمضان کے چند فضائل ہیں، اور یہ مہینہ جو ہے نا سخاوت کا مہینہ ہے، تلاوت کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، جبریل علیہ السلام آ کے آپ کو دورہ کراتے تھے، صحابہ کرام پورے رمضان تلاوت کرتے تھے، تراویح میں، قیام اللیل میں، اور ایسے بھی تلاوت کرتے تھے۔ تو تلاوت کا مہینہ ہے کیونکہ قرآن مجید کا نزول بھی اسی مہینے میں ہوا ہے، اور سخاوت کا مہینہ بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبریل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہی سخی تھے، بہت زیادہ جواد تھے، لوگوں کو دیتے رہتے تھے، کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، جو مانگنے آتا تھا دے دیتے تھے، ہے کہ نہیں؟ اتنے رحیم تھے، شفیق تھے۔ لیکن جب رمضان میں خاص طور سے جبریل علیہ السلام جب آتے تھے قرآن مجید کا دورہ کرنے آپ سے ملنے، تو اور زیادہ حدیث میں آتا ہے من الریح المرسلہ، بہتی ہوئی تیز آندھیوں کی طرح، تیز ہواؤں کی طرح آپ سخی ہو جاتے تھے، خوب سخاوت کرتے تھے۔ تو اس مہینے میں ایک ایک نیکی کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جیسا کہ حدیث میں ہے، حدیث قدسی میں، کہ رمضان کے مہینے میں ہر نیکی کا ثواب 10 گنا تک ہوتا ہے، یہاں تک کہ 700 گنا تک وہ ثواب بڑھتا ہے، ہر نیکی کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا الصوم، سوائے روزے کے، روزہ چھوڑ کے، فإنہ لی، وہ میرے لیے ہے، وأنا أجزی بہ، اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ کتنا بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بہت بے تحاشا اس کا ثواب ہے۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں عمرہ، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجہ، عمرہ، ایک عمرہ رمضان میں حج کے برابر ہے۔ وہ عمرہ چاہے شروع رمضان میں کرے چاہے آخر رمضان میں، سب برابر ہے۔ اور ایک روایت میں حج تمعی، یعنی جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، اس کے برابر اس کا ثواب ہے۔ اسی طرح تراویح کے سلسلے میں بتایا کہ تراویح بھی کی بڑی فضیلت ہے، آدمی تراویح پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ۔ اسی طرح ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ من قام مع الامام
رمضان کے دن میں امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی تراویح پڑھی، امام کھڑا ہوا اس کے ساتھ قیام کیا، حتی ینصرف، یہاں تک کہ امام نماز ختم کر کے جا رہا ہے، یعنی وتر وغیرہ سب پڑھ کر کے جا رہا ہے اس کے ساتھ، تو کتب لہ قیام لیلہ، تو ایک رات، پوری رات کے قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے، گویا اس نے پوری رات نماز پڑھی ہے کہ نہیں؟ امام چاہے 20 منٹ میں ختم کرے یا 1 گھنٹے میں ختم کرے، 1.5 گھنٹے میں ختم کرے، ہے کہ نہیں؟ امام کے ساتھ شامل ہوا، پھر امام کے ساتھ ہی واپس ہو گیا، امام ختم کیا تو پھر اس کو یہ ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح یہ چند مسائل تھے اور فضائل تھے رمضان کے۔ چند چیزیں اور اس مناسبت سے میں آپ کے سامنے بتا دوں کہ رمضان میں چند چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، آدمی روزہ رکھتا ہے، مسائل کی بڑی ضرورت ہے تو اہمیت کے ساتھ تھوڑا سا وقت ہے تو میں مثال بیان کر دیتا ہوں۔ جان بوجھ کر کے کھانا پینا، جان بوجھ کر کے کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح وہ دوائیں یا انجیکشن جو کھانے کے حکم ہے نا، جسم کو طاقت پہنچانے کے لیے، کھانا پہنچانے کے لیے، پانی پہنچانے کے لیے کوئی انجیکشن ہوتا ہے نا، وہ انجیکشن اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح جان بوجھ کر کے بیوی سے صحبت کرنا، بیوی سے صحبت کرنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جان بوجھ کر قے کرنے سے، الٹی جو ہے نا، قے کرنے سے، جان بوجھ کر کے قے کرنے سے، اگر ایسے خود سے ہو گیا، جیسے کوئی سفر میں جا رہا ہے، گاڑی میں ہے، یا بیماری ہو گئی یا کچھ ہو گیا، اب قے ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جان بوجھ کر کے آدمی کچھ کیا کرتا ہے نا کسی وجہ سے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح استمنا سے، منی نکالنے سے، منی چاہے آدمی جیسے بھی نکالے، چاہے بیوی سے صحبت کر رہا ہے منی نکل جائے، ہے کہ نہیں، یا کسی اور ذریعے سے نکالے تو منی نکالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح عورت کے لیے حیض یعنی ماہواری کا خون آتا ہے، یا نفاس کا خون، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون ہوتا ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح آدمی اگر نعوذ باللہ اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے پھر جاتا ہے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر اس کے بعد توبہ کر کے واپس آ گئے تو اس کو اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح کسی بھی طرح کے تمباکو، بیڑی، سگریٹ، کھینی، زردہ، ایک تو یہ حرام ہے، قطعاً حرام ہے، اور اس کے استعمال سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آدمی یہ سمجھے کہ سگریٹ اور بیڑی میں دھواں ہے، تمباکو میں دھواں ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، تو نہیں، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی پینے کے حکم میں ہے۔ اسی طرح حجامہ کے ذریعے خون، حجامہ کراتے ہیں نا، اس کے ذریعے سے خون نکالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ علماء نے کہا کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن احتیاط یہی ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جیسے خون آدمی ڈونیٹ کرتا ہے، زیادہ خون نکالتے ہیں نا ڈونیٹ کرنے میں، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن تھوڑا سا چیک کرنے کے لیے، جیسے شوگر ٹیسٹ کرنے کے لیے، یا کوئی پیشاب، کوئی اور بیماری کے لیے ٹیسٹ کرنے کے لیے، مختلف ٹیسٹ ہے نا، وہ ٹیسٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا خون نکلتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں ڈونیٹ کرے گا، زیادہ خون دے رہا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح ڈائلیسس جو کراتے ہیں نا، گردہ جو خراب ہو جاتا ہے، پورا خون نکال کر کے، پھر گردہ نکال کر کے اس میں ڈالتے ہیں نا، ڈال کر کے پھر نیا سے ڈالتے ہیں، ڈائلیسس اس کو بولتے ہیں، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسے آدمی بھول چک کر کے کھا پی لے، بھول کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی بھول چک کر کے کھا لے تو وہ روزہ نہ توڑے، روزہ رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا پلایا ہے۔ بھول چک کر کے کھا رہا ہے، پی رہا ہے، آدمی کو یاد آ گیا یا نہیں یاد آیا، یاد آ گیا تو وہیں چھوڑ دے، نہیں یاد آیا پورا کھا لیا، بعد میں کر رہا کہ یار تمہیں روزے سے تھا، ہے کہ نہیں، تو اس کے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، اس کا روزہ صحیح ہے، اس کا روزہ صحیح ہے۔ اور جو آدمی کسی آدمی کو دیکھے کہ یہ روزے کے دن ہے یا روزہ سے ہے اور کھا رہا پی رہا ہے، تو یہ سمجھے کہ یہ بھول چک کر کے کھا پی رہا ہوگا، تو اس کو یاد دلائے کہ تم روزے سے ہو، تو یاد آ جائے، وہ بتا دے، تو پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دے۔ اسی طرح تھوک جو منہ میں آتا ہے، وہ تھوک اندر چلا جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح جیسے انجانے میں یا بھول چک کر کے بیوی سے صحبت کر لیا، ہے کہ نہیں، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح حالت روزہ میں آدمی سویا اور نائٹ فال ہو گیا، احتلام ہو گیا، ہے کہ نہیں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ، ہے کہ نہیں، وہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح جیسے کچھ لوگوں کو بیماری ہوتی ہے، پیشاب کے راستے سے پیشاب کرتے ہوئے وہ ودی آتی ہے کہ نہیں، وہ لیسدار آتا ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ کس سے ٹوٹتا ہے؟ جس کے اندر شہوت کے ساتھ ہو، اچھل کر کے آئے، جو منی ہو، ہے کہ نہیں، منی ہو،
چاہے وہ بیوی سے صحبت کر کے ہو یا کسی طریقے سے ہو، وہ اگر نکلتا ہے تو اسے روزہ ٹوٹتا ہے. لیکن مزید سے جو پیشاب کے جیسے آدمی سوچ رہا ہے یا کوئی بات ہے، وہ آدمی کو پانی آ گیا، سفید پانی ہے کہ نہیں، یا سو گیا نیند میں ہے اور احتلام ہو گیا، چاہے جو بھی منی ہو، تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح پیشاب کے کرتے وقت جیسے آدمی اور قضاء حاجت کرتے وقت وہ آتا ہے، اسے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اسی طرح غلطی سے کوئی چیز حلق کے نیچے چلی جائے، اسے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. آدمی نہاتا دھلاتا ہے، ڈبکی لگاتا ہے کہ نہیں، تیرتا ہے، شاور لیتا ہے، اس میں ناک یا منہ سے پانی چلا گیا اندر، تو جان بوجھ کر کے نہیں کرنا ہے. جان بوجھ کر کے کرو گے تو مشکل ہے کہ نہیں. ایسے چلا گیا، اور عام طور پر تیراکی کرتے وقت تو چلا ہی جاتا ہے کہ نہیں، کان سے، ناک سے، منہ سے چلا جاتا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اسی طرح کھانا چکھنا ضرورت کے وقت، جیسے کوئی باورچی ہے، طباخ ہے، ہوٹل میں کام کر رہا ہے یا ایک پارٹی میں جا رہا ہے، یا گھر کی عورتیں ہیں، ہے کہ نہیں، نمک کا مسئلہ ہوتا ہے، بہت سارے گھرانوں میں نمک کا مسئلہ ہوتا ہے، اور پارٹی وغیرہ ہے یا ہوٹل وغیرہ ہے، اس میں تو نمک زیادہ ہو گیا تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اس وقت آدمی وہ لے کر کے چکھ سکتا ہے، لیکن چکھ کر کے پھینک دے گا. چکھ کر کے کہ نمک کی کتنی ضرورت ہے، کیا ہے، میٹھا ہے، کٹھا ہے، کیا ہے، کیسا ہے، وہ چکھ کر کے اس کو پھینک دے گا، اندر نہیں ڈالے گا. اندر حلق کے اندر ڈالے گا تو پھر روزہ ٹوٹے گا، ہے کہ نہیں. چکھ کر کے اس کو پھینک دے گا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اسی طرح مسواک کرنے سے، چاہے مسواک جو بھی ہو، کڑوا ہو یا پھیکا ہو، یا ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اب یہ خیال ہے کہ ٹوتھ پیسٹ اندر نہیں جانا چاہیے، اور اگر تھوک کے ساتھ تھوڑا سا چلا گیا اسے کوئی حرج نہیں ہے. ٹوتھ پیسٹ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. بہت سارے لوگوں میں مشہور ہے کہ اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے، صحیح نہیں ہے کہ نہیں. اسی طرح میک اپ کرنا، مساج کرنا، میک اپ مساج وغیرہ جو کراتے ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اسی طرح لپ بام وغیرہ لگاتے ہیں، ویسلین لگاتے ہیں، یا کوئی دوا لگاتے ہیں، یہ سب سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ہاں، شرط یہ ہے کہ اس کو اندر نہیں کیا جائے. اسی طرح بہت سارے ڈاکٹری امور جو ہے نا، طب کے، میڈیکل جو چیزیں ہیں، اس میں سے تو کچھ بتایا میں نے آپ کو، اور کچھ اور بھی ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. جیسے اچھا، ایک اور چیز ہے، بیوی کے ساتھ لپٹنے چمٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. لپٹنے چمٹنے سے، بیوی کو کس کرنے سے، بوسہ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے کہ نہیں. یہ خیال رہے. بیوی سے صحبت جو جمع کرتے ہیں، جمع کرنے سے جو ہے نا، سمبھوگ کرنے سے، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں. ویسے بیوی کے پاس سونے سے، بیوی سے لمٹنے سے، چمٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں، خیال رہے کہ کہیں آپ کے اوپر آپ کنٹرول کھو دیں تو بڑا مسئلہ ہے، اس لیے اس سے بچنا ہی چاہیے، ہے کہ نہیں. کنٹرول کھو کر کے آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے. تو جو میڈیکل امور ہے، طب کے جو امور ہیں، ان میں سے جیسے آنکھ ہے، کان ہے، کہ آنکھ کان میں قطرے ڈالنا، دانت نکلوانا، زخم کی مرہم پٹی کرنا، ناک میں قطرے ڈالنا، ناک میں خیال رہے کہ میدا میں نہ جائے، اندر نہ جائے، تو پھر اس کے بعد اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح علاج کی کچھ گولیاں ہوتی ہیں جو آدمی جیسے اس کو انجائنا پیکٹوریس کہتے ہیں، کیا اسے کچھ کہتے ہیں، دل اور پٹھے کے خون میں کافی بہاؤ کی وجہ سے سینہ میں درد ہوتا ہے. سینہ میں درد ہوتا ہے اور دباؤ اور جکڑن ہوتا ہے، یہ کسی بیماری ہوتی ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا ایک گولی آتی ہے، اور بھی کوئی بیماری ہے جو دانت کے نیچے یا زبان کے نیچے آدمی رکھتا ہے کہ نہیں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بس شرط یہ کہ اندر نہیں جانا چاہیے. اسی طرح شرمگاہ میں، چاہے اگلے شرمگاہ میں، پچھلے شرمگاہ میں، کوئی چیز علاج کے لیے ٹیوب وغیرہ ڈالنا، جیسے کسی کو پخانہ بہت کٹھن ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے، تو اس کے لیے ڈاکٹر جو ہے نا ایک انجیکشن وہ لگاتے ہیں، پائپ لگاتے ہیں، اس کے ذریعے سے پانی اس کے اندر ڈالتے ہیں تو پخانہ نکلتا ہے کہ نہیں. تو یہ سب کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اسی طرح عورت کی بچے دانی میں علاج کے لیے، بچے دانی میں آلہ ڈالنا، کوئی مشین ڈالنا، یا ایک جیسے کوئی ضرورت ہے اور حمل روکنا ہے، جان کو خطرہ ہے اور حمل کو روکنا ہے، پیٹ میں بچہ ہے اس کو نکالنا ہے، جو شروع میں ہوتا ہے نا، بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں بہت سارے عورتوں کے، تو اس کے لیے اگر آلہ ڈالا جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اسی طرح دانت میں ہے، یا دانت اکھاڑنا، مسوڑے اکھاڑنا، ٹوتھ پیسٹ سے یا کسی چیز سے دانت کو صاف کرنا، اور دانت کے اندر
جو ہوتا ہے ڈینٹنگ پینٹنگ کیا کیا ہوتی ہے آج کل کے زمانے میں، تو یہ ساری چیزیں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں شرط کیا ہے؟ ہر چیز میں شرط یہی ہے کہ گلا سے نیچے نہ اترے. ہاں گلا کے نیچے نہیں جانا چاہیے. اسی طرح کلا کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں حدیث میں ہے کہ جب روزے سے ہو تو ناک میں زیادہ اندر تک پانی مت ڈالو. ناک میں استنشاق میں زیادہ مبالغہ مت کرو، ہے کہ نہیں؟ تو ناک میں زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے، لیکن ناک میں پانی ڈال کر کے چھڑک سکتے ہیں، اسے روزہ نہیں ٹوٹتا. کلی کر سکتے ہیں، اسے روزہ نہیں ٹوٹ سکتا. اسی طرح علاج کے لیے اسپرے وغیرہ آتا ہے، دانت وغیرہ منہ وغیرہ میں کرنا ہے، غرارہ کرنا. اسی طرح وقتی علاج کوئی چیز ہوتی ہے گلے کے نیچے نہیں اترنا چاہیے، اور ان ساری چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح انہینر کیا نام ہے اینستھیسیا اور آکسیجن وغیرہ کے ذریعے آکسیجن وغیرہ لینا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بس یہ کہ جسم میں کھانے پینے کا حکم والی چیز نہیں جانی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ آکسیجن وغیرہ کے ذریعے اس انہینر جو کسی کو دمے کی بیماری ہوتی ہے نا وہ لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح دل کی بیماری ہوتی ہے، دماغ کا علاج ہوتا ہے، وہ ٹیوب کے ذریعے کرتے ہیں. کبھی کبھی کسی نس میں داخل کر کے وہ ٹیوب کو داخل کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے علاج کرتے ہیں. تو اور دل کا علاج بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے. تو وہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح دماغ یا ریڑھ کی ہڈی میں کسی بھی علاج کے لیے کوئی چیز ڈالنا ہو تو اسے بھی روزہ نہیں ٹوٹ سکتا. اور پہلے بھی بتایا کہ کسی بھی طرح کے ٹیسٹ کے لیے خون لیا جا سکتا ہے، اس سے روزہ نہیں فاسد ہوتا. اسی طرح انجیکشن بھی بخار وغیرہ کا، جیسے نا پیراسیٹامول کا انجیکشن لینا، یہ لینا وہ لینا، بس خیال رہے کہ غذا والا انجیکشن نہ ہو، کھانے پینے والا انجیکشن نہ ہو. اسی طرح انسولین، جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں ان کو انسولین لینا، یہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اب اخیر میں ایک چیز اور بتا دوں جو بڑی ضروری ہے. بہت سارے بھائی لوگ کسی وجہ سے روزہ توڑ دیتے ہیں، مریض ہو، بیمار ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان مریضا او علی سفر، جو مریض ہو، بیمار ہو یا سفر پہ ہو اور روزہ توڑ دے، فعدۃ من ایام اخر، اسے دوسرے دن میں اس کی قضا کرنی ہوگی. بہت سارے بھائی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے توڑ دیا، کام میں بزی ہو گئے، سفر میں ہو گئے، روزہ نہیں رکھنا ہے. تو نہیں رکھنا ہے. جیسے نماز چھوٹ جائے تو اس کی قضا کرنی ہے، تو روزہ چھوٹ جائے تو اس کی قضا بعد میں کرنی ہے. یہاں تک کہ عورتوں سے نماز معاف ہے نا، حیض کی حالت میں، خون کی حالت میں، ماہواری کی حالت میں نماز معاف ہے، جب تک ماہواری کا خون آ رہا ہے، جب تک نفاس کا خون آ رہا ہے. لیکن روزہ معاف نہیں ہے. حیض کا خون آیا 3 دن 4 دن 5 دن، یا نفاس کا خون آیا 30 دن ہی کیوں نہ ہو، پھر بعد میں اس کو رکھنا ہے. تو اگر کسی وجہ سے ہم نے روزہ چھوڑ دیا ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے، سفر میں معاف ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں، نہیں بھی رکھ سکتے ہیں. اگر رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیں، نہیں رکھ سکتے ہیں تو چھوڑ دیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن بعد میں اس کو رکھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے. اور یہ اللہ کی طرف سے آسانی ہے، لیکن یہ آسانی وہیں تک ہے، باقی بعد میں اس کو رکھنا ہے. یہ سوائے ایسے بوڑھا آدمی، ایک دم بوڑھا ہو گیا ہے، 80 سال 90 سال کا بڑھیا ہو گئی ہے عورت، وہ رکھ نہیں سکتے. رکھنا ہوگا تو جان کا خطرہ ہے، یا ایسی بیماری ہے کہ رکھے تو جان کا خطرہ، کبھی بھی نہیں رکھ سکتا. بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے نا، ہارٹ کی بیماری ایسی شروع ہو جاتی ہے، شوگر کی بیماری ایسی شروع ہو جاتی ہے کہ وہ کبھی وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، چاہے دن چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہے کہ نہیں؟ وہ نہیں رکھ سکتے. تو ان لوگوں کے لیے معاف ہے. اور ہر آدمی جانتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں. ایسے تھکاوٹ کا بہانہ، کام کا بہانہ کرنے والے نہیں ہیں. وہ حقیقت میں ہوتے ہیں، وہ مریض، وہ حقیقت میں ہوتے ہیں، بوڑھے حقیقت میں ہوتے ہیں. جب وہ روزہ توڑ دیں تو ان کے لیے حکم کیا ہے کہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے، یا تو ہر دن کھلائے یا پھر اکٹھا کر کے سارے دن کا مسکین کو دے دے. تو یہ روزے کے چند مسائل تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو کتاب و سنت کے مطابق کر دے، اور اس سے پہلے ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے اور انہیں کتاب و سنت کے مطابق کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے بچائے اور نیکیوں کی توفیق دے، اور اسے ہمارے نجات کا ذریعہ بنائے. آمین رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.